صلی اللہ علی حبیبہ محمد و آلہ و اصحابہ وسلم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شاہ فارس، جس کا نام خسرو پرویز تھا، اس کے نام اسلام کی دعوت بھیجی، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر خط لکھا اس بندے کو۔ کسریٰ اس کا جو ٹائٹل ہے، جو فارس کا بادشاہ اس کو کسریٰ کہا جاتا تھا، تو اس کے نام خط لکھا، اور اس کا جو متن ہے وہ کچھ اس طرح ہے خط کا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، محمد رسول اللہ کی طرف سے کسریٰ عظیم فارس کی جانب۔ اس شخص پر سلام جو ہدایت کی پیروی کرے اور اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لائے اور گواہی دے کہ اللہ کے سوا کوئی لائق عبادت نہیں، وہ تنہا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اور محمد اس کے بندے اور رسول ہیں۔ میں تمہیں اللہ کی طرف بلاتا ہوں کیونکہ میں تمام انسانوں کی جانب اللہ کا فرستادہ ہوں یا پیغمبر ہوں، تاکہ جو شخص زندہ ہے اسے انجام بد سے ڈرایا جائے اور کافرین پر حق بات ثابت ہو جائے، یعنی حجت تمام ہو جائے۔ پس تم اسلام لاؤ، سالم رہو گے، اور اگر اس سے انکار کیا تو تم پر مجوس کا بھی بار گناہ ہوگا۔ یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پہلے دعوت دی، پھر اس کو ڈرایا، اور کیونکہ یہ جو فارسی لوگ تھے یہ پہلے مجوسی تھے۔ مجوسی وہ ہوتے ہیں جو آگ کی پوجا کرتے ہیں، تو یہ آگ کی پوجا کرنے والے لوگ تھے، ان کو اسلام کی دعوت دی گئی، تو ساتھ ان کو ڈرایا گیا کہ اگر تم انکار کرو گے تو تم پر، یعنی جو شاہ فارس تھا خسرو پرویز جس کا نام تھا، اس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈرایا کہ اگر تم نے انکار کیا تو تم پہ جو باقی مجوسی ہیں، جو تمہارے مسلمان نہ ہونے کی وجہ سے وہ بھی مسلمان نہیں ہوں گے، تو ان کا بھی جو گناہ ہوگا اس کا بھار بھی تم پر پڑے گا۔ تو اس خط کو لے جانے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن حذافہ رضی اللہ تعالی عنہ کو منتخب فرمایا۔ انہوں نے یہ خط سربراہ بحرین کے حوالے کیا، بحرین جو راستے میں پڑتا تھا اس کے حوالے کیا۔ تو بحرین کا جو سربراہ تھا اس نے اپنے کسی آدمی کے ذریعے کسریٰ کے پاس بھجوایا، تو حضرت عبداللہ بن حذافہ کو ہی روانہ کر دیا یا کسریٰ کے پاس کسی اور بندے کو بھجوایا، اس کے بارے میں مختلف لوگ جو ہیں سیرت نگار وہ مختلف باتیں کرتے ہیں۔ بہرحال جب یہ خط کسریٰ کو پڑھ کے سنایا گیا تو اس نے یہ خط پکڑ کے لے کر اس کو پھاڑ دیا، اور بڑے متکبر انداز میں وہ بولا کہ میری رعایا میں سے ایک حقیر غلام جو مجھے خط لکھ رہا ہے تو میرا اپنا نام مجھ سے پہلے لکھتا ہے، یہ کیسی بات ہے؟ تو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس واقعے کی خبر ہوئی تو آپ نے فرمایا اللہ اس کی بادشاہت کو پارا پارا کرے، اور پھر وہی ہوا جو آپ نے فرمایا۔ چنانچہ اس کے بعد وہ کسریٰ نے اپنے جو یمن کا گورنر تھا، اس کا نام تھا بازان، اس بازان کو اس کسریٰ نے پھر خط لکھا اور کہا کہ یہ شخص جو حجاز میں ہے اس کے پاس اپنے 2 آدمی بھیجو اور اس کو بلاؤ اور میرے دربار میں حاضر کرو۔ بازان جو یمن کا گورنر تھا اس نے اس کی تکمیل کی، اور اس کا حکم کی تعمیل کرتے ہوئے اس نے 2 آدمی منتخب کیے اور انہیں ایک خط دے کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس بھیج دیا۔ جب آپ کو یہ حکم دیا گیا کہ ان دونوں کے ساتھ کسریٰ کے پاس حاضر ہو جائے، تو وہ دونوں شخص جو ہیں وہ مدینہ پہنچے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روبرو حاضر ہوئے۔ تو ایک نے کہا کہ شہنشاہ کسریٰ نے شاہ بازان کو ایک خط کے ذریعے حکم دیا ہے کہ وہ آپ کے پاس ایک آدمی بھیج کر آپ کو کسریٰ کے سامنے حاضر کرے، اور بازان نے اس کام کے لیے مجھے آپ کے پاس بھیجا ہے، تو آپ میرے ساتھ چلیں۔ ساتھ ہی دونوں نے کافی جو ہے نا وہ دھمکی آمیز باتیں بھی کیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں کہا کہ ہم کل ملاقات کریں گے، فی الحال آپ یہاں انتظار کریں، ریسٹ کریں، سکون کریں، ہم کل جو ہے وہ ملاقات کریں گے۔ تو اسی وقت جب مدینہ شریف میں یہ سارا معاملہ اور یہ مہم چل رہی تھی تو خسرو پرویز کے گھر کے اندر اس کے خلاف ایک زبردست بغاوت کا شعلہ بھڑک اٹھا۔ اس کے نتیجے میں کیسر کی فوج کے ہاتھوں فارسی فوجوں کی پے در پے شکست، یعنی کیسر روم بھی ایک سپر پاور تھا، ایران بھی ایک سپر پاور تھا، ان کی آپس میں جنگیں ہوتی تھیں، تو کیسر کی فوج کی جو تھی اس کی انہوں نے ایران کو کافی جو ہے جنگیں ہرا رہے تھے،
اس کی وجہ سے جو اس کا خسرو پرویز کا بیٹا تھا جس کا نام تھا شیرویہ، اس شیرویہ نے کیا کیا، اس نے اپنے باپ کے خلاف بغاوت کر دی اور اس کو قتل کر دیا، اور خود جو ہے وہ کسریٰ بن کے وہ بیٹھ گیا، بادشاہ بن کے بیٹھ گیا۔ تو یہ منگل کی رات 10 جمادی الاولیٰ 7 ہجری کا واقعہ ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس واقعے کا علم جو ہے وہ وحی کے ذریعے ہو گیا۔ چنانچہ سبحان اللہ، یہاں پر ایک شعر میرے ذہن میں آ گیا ہے کہ جو ہو چکا ہے جو ہوگا حضور جانتے ہیں، تیری عطا سے خدایا حضور جانتے ہیں۔ تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے یہ وحی کے ذریعے بتا دیا کہ وہاں پر جو خسرو پرویز ہے اس کے بیٹے شیرویہ نے اس کو قتل کر دیا اور وہ خود بادشاہ بن گیا۔ تو جب صبح ہوئی اور وہ دونوں جو نمائندے تھے، فارسی نمائندے جو یمن کے بادشاہ، یمن کے گورنر بازان نے بھیجے تھے، وہ جب حاضر ہوئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان دونوں کو اس واقعے کی خبر دی۔ ان دونوں نے کہا کہ آپ کو پتہ ہے کہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ ہم نے آپ کی اس سے بہت معمولی بات بھی قابل اعتراض شمار کی ہے، یعنی یہ تو آپ بہت بڑی بات کر رہے ہیں کہ شاہ ایران جو ہے اس کے بیٹے نے اس کو قتل کر دیا ہے اور وہ بادشاہ بن گیا ہے۔ آپ کی جو اس سے معمولی سی بات ہے کہ آپ نے خط لکھا یا ہمیں رات کو یہاں ٹھہرا دیا یا ہماری بات نہیں مانی، ہم تو اس کے اوپر بھی اعتراض کر رہے ہیں۔ تو کیا آپ کی یہ بات جو آپ یہ بات کر رہے ہیں ہم بادشاہ کو لکھ بھیجیں؟ تو آپ نے فرمایا کہ ہاں لکھ بھیجو، اسے میری اس بات کی خبر کر دو اور اس سے یہ بھی کہہ دو کہ میرا دین اور میری حکومت وہاں تک پہنچ کر رہے گی جہاں کسریٰ پہنچ چکا ہے، بلکہ اس سے بھی آگے بڑھتے ہوئے اس جگہ جا کر رکے گی جس سے آگے اونٹ اور گھوڑے کے قدم جاتے ہی نہیں۔ سبحان اللہ۔ تم دونوں اس سے یہ بھی کہہ دینا کہ اگر تم مسلمان ہو جاؤ تو جو کچھ تمہارے زیر اقتدار ہے وہ سب میں تمہیں دے دوں گا اور تمہیں تمہاری قوم ابنا کا بادشاہ بنا دوں گا۔ اس کے بعد وہ دونوں مدینہ سے روانہ ہو کر بازان کے پاس پہنچے اور اسے ساری تفصیلات سے آگاہ کیا۔ جو بازان یمن کا گورنر تھا اس کو جا کے انہوں نے بتایا ان دونوں بندوں نے کہ جی ایسے ایسے وہ ہم مدینہ گئے ہیں تو وہاں پہ جو نبی ہیں انہوں نے یہ کہا ہے سارا کچھ۔ تو تھوڑے عرصے کے بعد ان کو بازان کو ایک خط آیا کہ شیرویہ جو اس کا بیٹا تھا خسرو پرویز کا، اس نے اپنے باپ کو قتل کر دیا ہے، اور شیرویہ نے اپنے اس خط میں یہ بھی ہدایت کی تھی کہ جس شخص کے بارے میں میرے والد نے تمہیں لکھا تھا، یعنی حجاز میں جو نبی ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے بارے میں میرے والد نے تمہیں جو کچھ لکھا تھا اسے تا حکم ثانی اس پر عمل درآمد نہیں کرنا۔ تو یہ جو واقعہ ہوا، اس واقعے کی وجہ سے بازان اور اس کے فارسی رفقا جو مسلمان ہو گئے، جو یمن میں جتنے موجود تھے وہ بازان اور اس کے جتنے دیگر ساتھی تھے، انہوں نے جب یہ واقعہ دیکھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ معجزہ دیکھا اور یہ آپ کا علم غیب جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کو عطا ہوا، اس کی وجہ سے یہ سارے لوگ جو ہیں مسلمان ہو گئے۔ وما علینا الا البلاغ۔